يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون آسان ترجمہ يسألونك وہ آپ سے پوچھتے ہیں ان سے الأهلة نئی چاند کل آپ کہہ دیں یہ مواقیت پہ معنی اوقات للناس لوگوں کے لیے والحج اور حج وليس اور نہیں البر نیکی بھی ان یہ کہ تاتو او البیوت گھر جمع من سے ظہورها ان کے پشت ولكن اور لیکن البر نیکی من جو اتقى پرہیزگاری کرے واتو او البیوت گھر جمع من سے ابوابها ان کے دروازوں سے واتقوا اور تم ڈرو اللہ لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیابی حاصل کرو تجھ سے پوچھتے ہیں حال نے چاند کا کہہ دے کہ یہ اوقات مقرر ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے اور نیکی یہ نہیں کہ آؤ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے اور نیکی لیکن یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے اور آؤ گھروں میں دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو آفتاب ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے اور چاند کی صورت بدلتی ہے اور اس کی مقدار بڑھتی رہتی ہے اس لیے لوگوں نے چاند کی کم زیادہ ہونے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی پہلی آیت میں شہر رمضان اور روزے کا ذکر تھا اس آیت میں حلال کا
کا ذکر ہے، اور روزہ اور رویت ہلال میں تعلق ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پر موقوف ہے، اور آگے چل کر حج اور اس کے احکام کا ذکر ہے۔ ذکر حلال اس کے مناسب ہے، یعنی ان سے کہہ دو کہ چاند کا اس طرح پر نکلنا اس سے لوگوں کے معاملات اور عبادات مثل قرض اجارہ عدت مدت حمل ورزات روزہ زکوٰۃ وغیرہ کے اوقات ہر ایک کو بتکلف معلوم ہو جاتے ہیں، بالخصوص حج کے روزہ وغیرہ کی قضا تو ان کے غیر ایام میں ہوتی ہے۔ حج کی تو قضا بھی ایام مقررہ حج کے سوا دوسرے ایام میں نہیں کر سکتے، اور حج کے خاص بیان فرمانے کی یہ بھی وجہ ہے کہ ذی قعدہ ذی الحج محرم رجب یہ 4 مہینے اشہر حرم تھے، ان میں لڑائی کرنا حرام تھا۔ اہل عرب کو اگر ان مہینوں میں لڑائی پیش آتی تو مہینوں کو مقدم مؤخر کر کے لڑائی کرتے، مثلا ذی الحج یا محرم میں لڑائی پیش آتی تو اس کو تو سفر بنا لیتے، اور جب سفر آتا تو اس کو ذی الحج یا محرم ٹھہرا لیتے۔ ان کے اس خیال کی ابطال کی غرض سے یہاں حج کی تصریح فرمائی کہ جو ایام حج کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے ان میں تقدم تاخر ہرگز جائز نہیں۔ اب یہاں سے حج کے متعلقات اور اس کے احکام دور تک ذکر ہوں گے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب گھر سے نکل کر حج کا احرام باندھتے پھر کوئی ضرورت گھر میں جانے کی پیش آتی تو دروازے سے نہ جاتے، چھت پر چڑھ کر گھر کے اندر اترتے یا گھر کی پشت کی جانب نقیب دے کر گھستے، اور اس کو نیکی کی بات سمجھتے۔ اللہ نے اس کو غلط فرما دیا۔ فائدہ پہلے جملے میں حج کا ذکر تھا اور یہ حکم بھی حج کے متعلق تھا، اس مناسبت سے اس حکم کو یہاں بیان فرمایا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں اللہ سے مراد اشہر حج یعنی شوال اور ذی قعدہ اور 10 راتیں ذی الحج کی ہیں۔ احرام حج ان میں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج کے یہی ایام ہیں یا اور ایام بھی ہیں، ایام میں بھی حج ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا کہ حج کے لیے اشہر حج مقرر اور معین ہے، اور اسی کی مناسبت سے احرام کے اندر گھر میں جانے کی کیفیت ذکر فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اپنی طرف سے کسی جائز اور مباح امر کو نیکی بنا لینا اور دین میں داخل کر لینا مذموم اور ممنوع ہے، جس سے بہت سی باتوں کا بدعت اور مذموم ہونا معلوم ہو گیا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ وقاتلوا تم لڑو فی میں سبیل راستے اللہ الذین وہ جو کہ یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادہ نہ کرو، ان بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا المعتدین زیادتی کرنے والے۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مکہ دارالامن تھا، کوئی اپنے شہم دشمن کو بھی مکہ میں پاتا تو کچھ نہ کہتا، اور اشہر حرام میں یعنی ذی القعدہ اور ذی الحج اور محرم اور رجب یہ 4 مہینے بھی امن کے تھے، ان میں تمام ملک عرب میں لڑائی موقوف ہو جاتی اور کوئی کسی کو کچھ نہ کہتا۔ ذی القعدہ ہجری میں 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کے ہمراہ عمرہ کی کثرت سے مکہ کی زیارت کو تشریف لائے۔ جب آپ مکہ کے نزدیک پہنچے تو مشرکین جمع ہو کر لڑنے کو تیار ہو گئے اور مسلمانوں کو روک دیا۔ آخر کو اس پر صلح ہوئی کہ اب تو بدون زیارت واپس ہو جائیں اور اگلے برس آ کر عمرہ کریں، اور 3 روز اطمینان سے مکہ میں رہیں۔ جب دوسرے برس ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ اندیشہ تھا کہ اہل مکہ اگر اب بھی وعدہ خلافی کر کے لڑنے پر بڑھنے کو تیار ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لڑیں تو شہر حرام اور حرم مکہ میں کیوں کر لڑیں، اور نہ لڑیں تو عمرہ کیسے کریں؟ اس پر حکم الہی آیا کہ اگر وہ اس مہینے حرام میں خلاف عہد تم سے لڑیں تو تم بھی بے تعمل ان سے لڑو، یہاں تمہاری طرف سے ابتدا اور زیادتی نہ ہونی چاہیے۔ حج کے ذیل میں عمرہ حدیبیہ کی مناسبت سے قتال کفار کا ذکر آیا، اس لیے جہاد کے بعد احکام و آداب مناسب مقام مذکور فرمائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حج کے احکام بیان ہوں گے۔ زیادتی مت کرو، اس کے معنی یہ کہ لڑائی میں لڑکے اور عورتیں اور بوڑھے قصد نہ مارے جائیں، اور حرم کے اندر اپنی طرف سے لڑائی شروع نہ کی جائے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ آسان ترجمہ، وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں مار ڈالو، حیث جہاں ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، اخرجوہم اور انہیں نکال دو، من سے حیث جہاں اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا، اور الفتنۃ فتنہ اشد زیادہ سنگین، من سے القتل قتل، ولا اور نہ تقاتلوہم ان سے لڑو، عند پاس المسجد الحرام مسجد حرام حرکہ حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فیہ اس میں، فإن پس اگر قاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فقتلوہم تو تم ان سے لڑو، کذالک اسی طرح جزاء و سزا الکافرین کافر جمع، اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور دین سے بچلانا
مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور نہ لڑو ان سے مسجد الحرام کے پاس جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ، پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مارو، یہی ہے سزا کافروں کی۔ جس جگہ پاؤ یعنی حرم میں ہو وہاں غیر حرم میں جہاں سے تم کو نکالا یعنی مکہ سے یعنی دین سے، پھر جانا یا دوسرے کو پھرانا مہینہ حرام کے اندر مار ڈالنے سے بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حرم میں مکہ میں کفار کا شرک کرنا اور کرانا زیادہ قبیح ہے حرم میں مقاتلہ کرنے سے۔ تو اب اے مسلمانوں تم کچھ اندیشہ نہ کرو اور جواب ترکیب و ترکی دو، یعنی مکہ ضرور جائے امن ہے، لیکن جب انہوں نے ابتدا کی اور تم پر ظلم کیا اور ایمان لانے پر دشمن کرنے لگے کہ یہ بات مار ڈالنے سے بھی سخت ہے، تو اب ان کو امان نہ رہی، جہاں پاؤ مارو۔ آخر جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا کہ جو ہتھیار سامنے کرے اسی کو مارو، اور باقی سب کو امن دیا۔ فَإِنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آسان ترجمہ فَإِن، پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا، پھر اگر وہ باز آئے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی باوجود ان سب باتوں کے اگر اب بھی مسلمان ہوں اور شرک سے باز آئیں تو توبہ قبول ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَقَاتِلُوهُمْ آسان ترجمہ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنة کوئی فتنہ، وَيَكُونُ اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے، فَإِن پس اگر انتہوا وہ باز آ جائیں، فَلَا تو نہیں عدوان زیادتی إلا سوائے اعلیٰ پر الظالمین ظالم، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے خدا تعالیٰ ہی کا، پھر اگر وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ یعنی کافروں سے لڑائی اسی واسطے ہے کہ ظلم موقوف ہو اور اب کسی کو دین سے گمراہ نہ کر سکے، اور خاص اللہ ہی کا حکم جاری رہے، تو جو جب شرک سے باز آ جائیں تو زیادتی سوائے ظالموں کے اور کسی پر نہیں۔ یعنی جو بدی سے باز آ گئے وہ اب ظالم نہ رہے تو اب ان پر زیادتی بھی مت کرو، ہاں جو فتنے سے باز نہ رہیں ان کو شوق سے قتل کرو۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ آسان ترجمہ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام بدلہ حرمت والا مہینہ، با اور الحرمات حرمتیں، قصاص۔ فمن پس جس اعتدا زیادتی کی علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثل جیسی ما جو اعتدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، واتقوا اور تم ڈرو اللہ، علموا جان لو اللہ، ان کہ اللہ مع پرہیزگاروں کے۔ حرمت کا مہینہ یعنی ذوالقعدہ کے جس میں عمرے کی قضا کرنے جا رہے ہو بدلہ ہے اس حرمت کے مہینے یعنی ذوالقعدہ کا، کہ سال گزشتہ میں اسی مہینے کے اندر کفار مکہ نے تم کو عمرہ سے روک دیا تھا اور مکہ میں جانے نہ دیا تھا، یعنی اب تم شوق سے ان سے بدلہ لو، کیونکہ ادب اور حرم رکھنے میں تو برابری ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر ماہ حرام کی حرمت کرے اور اس مہینے میں تم سے نہ لڑے تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ مکہ والے جو سال گزشتہ میں تم پر ظلم کر چکے اور نہ ماہ حرام کی حرمت کی نہ حرم مکہ کی نہ تمہارے حرام کا لحاظ کیا اور تم نے اس پر بھی صبر کیا، اگر اس دفعہ بھی سب حرمتوں سے قطع نظر کر کے آبادہ جنگ ہو تو تم بھی کس کی حرمت کا خیال مت کرو بلکہ اگلی پچھلی سب کسر مٹا لو، مگر جو کرو خدا سے ڈر کر کرو، اس کے خلاف اجازت ہرگز نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا بے شک ناصر و مددگار ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آسان ترجمہ وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو، فی میں السبیل راستہ اللہ والا، اور نہ تلقوا ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھ ہلا طرف میں التَّهْلُكَةِ ہلاکت، وَأَحْسِنُوا نیکی کرو، ان بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، اور نیکی کرو بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں یعنی جہاد وغیرہ میں اپنے مال کو صرف کرو اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد کو چھوڑ بیٹھو یا اپنے مال کو جہاد میں صرف نہ کرو کہ اس سے تم ضعیف ہو دشمن قوی ہوگا۔
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ آسان ترجمہ، وَاتَّقَاتِمُوا اور پورا کرو الحج حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے، فین پھر اگر اخسر تم روک دی جاؤ، فما تو جو استیسر میسر آئے من سے الہدا قربانی والا، اور نہ تخلیقو منڈاؤ رؤوسکم اپنے سر حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنی جگہ، فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار، او یا بھی اس کے عدم تکلیف ہو من راسی اس کا سر فدیے، ففدیتن تو بدلہ من سے سیام روزہ، او یا صدقۃ صدقہ، او یا نسکن قربانی، فیضا پھر جب امین تم امن میں ہو، فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرۃ ساتھ عمرہ الی تک الحج حج، فما تو جو استیسر میسر آئے من الحج سے قربانی، فمن پھر جو لم یجد نہ پائے فصیام روزہ رکھے 3 ایام 3 دن فی الحج حج میں، و7 اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس جاؤ، تلک یہ 10 10 کاملۃ پورے، ذالک یہ لمن لیے جو لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے گھر والے حاضری موجود المسجد الحرام مسجد حرام، واتقوا تم ڈرو اللہ اور علم جان لو ان کہ اللہ شدید سخت العقاب عذاب، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کے میسر ہو قربانی سے اور جامت سے، نہ کرو اپنے سروں کی جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دیوے روزے یا خراج یا قربانی، پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کر حج کے ساتھ، تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے، پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب لوٹو، یہ 10 روزے ہوئے پورے۔ یہ حکم اس کے لیے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد الحرام کے پاس، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حج کے ضمن میں جہاد کا ذکر جو مناسب تھا اس کو بیان فرما کر اب احکام حج و عمرہ بتلائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے حج و عمرہ شروع کیا، یعنی اس کا احرام باندھا، تو اس کو پورا کرنا لازم ہو گیا، بیچ میں چھوڑ بیٹھے احرام سے نکل جائے یا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی دشمن یا مرض کی وجہ سے بیچ میں ہی رک گیا اور حج و عمرہ نہیں کر سکتا، تو اس کے ذمہ پر ہے قربانی جو اس کو میسر آئے، جس کا ادنا مرتبہ 1 بکری ہے۔ اس قربانی کو کسی کے ہاتھ مکہ کو بھیجے اور یہ مقرر کر دے کہ فلاں روز اس کو حرم مکہ میں پہنچ کر ذبح کر دینا ہو، جب اطمینان ہو جائے کہ اب اپنے ٹھکانے یعنی حرم میں پہنچ کر اس کی قربانی ہو چکی ہوگی، اس وقت سر کی حجامت کرا دے، اس سے پہلے ہرگز نہ کرائے۔ اس کو دم احصار کہتے ہیں کہ حج یا عمرہ سے رکنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، یعنی اگر حالت احرام میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں درد یا سر میں زخم ہو تو اس کو بضرورت حالت احرام حجامت کرنا سر کا جائز ہے، مگر بدلہ دینا پڑے گا۔ 3 روزے یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلانے یا 1 دمبا یا بکری کی قربانی کرنا یہ دم میں جنایت ہے کہ حالت احرام میں بضرورت مرض لاچار ہو کر امور مخالف احرام کرنے پڑے، یعنی جو محرم کے دشمن کی طرف سے اور مرض سے مطمئن ہو، خواہ اس کو کسی قسم کا اندیشہ پیش ہی نہ آیا یا دشمن کا خوف یا بیماری کا کھٹکا پیش تو آیا مگر جلد زائل ہو گیا، حرام حج و عمرہ میں اس سے خلل نہ آنے پایا، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے حج اور عمرہ دونوں ادا کیے، یعنی قرآن میں تمتع کیا افراد نہیں کیا تو اس میں قرآن میں تمتع کیا افراد نہیں کیا تو اس پر قرآنی 1 بکرا یا 7واں حصہ اونٹ کا یا گائے کا لازم ہے۔ اس کو دم قران اور دم تمتع کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ اس کو دم شکر کہتے ہیں اور اس کو اس میں سے کھانے کی اجازت دیتے ہیں، اور امام شافعی اس کو دم جبر کہتے ہیں، اور قربانی کرنے والے کو اس میں سے کھانے کی اجازت بھی نہیں دیتے، یعنی جس نے قران یا تمتع کیا اور اس کو قربانی میسر نہ ہوئی تو اس کو چاہیے کہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں جو کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ پر ختم ہوتے ہیں، اور 7 روزے جب رکھے کہ حج سے بالکل فارغ ہو جائے، دونوں کو مجموعہ 10 روزے ہو گیا، یعنی قران و تمتع اس کے لیے ہے جو مشرق حرام یعنی حرم مکہ کے اندر یا اس کے قریب نہ رہتا ہو بلکہ حل یعنی خارج از میقات کا رہنے والا ہو، اور جو حرم مکہ کے رہنے والے ہیں وہ صرف افراد کریں۔